شادی کے تقریبات کے بارے میں اگر آپ کچھ احوال بیان فرما دیں۔ الحمدللہ میں نے جب سے میری داڑھی آئی الحمدللہ رکھ لی تھی، اور اس وقت معاشرے میں داڑھی نہیں رکھی جاتی، سچی بات یہ لوگ نہیں رکھتے تھے، مجھ پر بھی آوازیں کستے تھے۔ میری ایک دھن تھی، جب شادی کی صورت بنی تو میری شادی کی جائے، کوئی ہاں بولتا نہیں تھا، مجھے کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا، اور کہیں میرا رشتہ طے نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ طے ہو گیا، کچھ دن کے بعد انہوں نے بھی توڑ دیا کہ مولانا نہیں چلے گا، ٹھیک، تو میں بڑا افسردہ ہوا، بہت دل برداشت ہو کر میں تقریباً روزانہ رات کو ہمارے محلے کی بادامی مسجد میں حاضری دیتا تھا، پھر گھر پہ آ کے سوتا۔ تو میں مسجد میں چلا گیا، بہت دل دکھا ہوا تھا، میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا جرم یہی ہے کہ میں آپ کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ معاشرہ اس طرح میرے ساتھ بدسلوکی پر اترا ہوا ہے۔ اب وہ کلام کیا لکھا، وہ اشعار بھی میرے پاس اب نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، نہ یاد ہے، بس لکھا ضرور ہے۔ تو پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ ماہ کے بعد پھر ترکیب بن ہی گئی، الحمدللہ موقع آ چکا۔ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ باب المدینہ کراچی میں نکاح کی تقریب تھی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکاح پڑھایا، پبلک بہت تھی، میرا ایک ہی اس میں نکاح تھا، وہ دن عام نکاحوں کا شاید جمعہ تھا، یاد پڑتا وہ جمعہ تھا، اس لیے اوروں کے نکاح نہیں تھے، لوگ ہفتے کو نکاح کرتے ہیں، اتوار کو کرتے ہیں۔ پھر میں قبرستان بھی گیا، نور مسجد میں ان دنوں میں امامت کرتا تھا، وہیں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اقتداء میں جمعہ پڑھ کر موقع کی مناسبت سے قبرستان حاضری ہوئی، مزار شریف پر بھی غالباً حاضری دی تھی، اور ایک مریض کی عیادت ہاسپٹل جا کر میں نے کی۔ یہ خوشیوں میں تھوڑا غم کی کیفیت پیدا کرنے والے انداز ہے کہ خوشی میں آدمی اتنا پھیل نہ جائے کہ پھٹ جائے، پھول نہ جائے کہ پھٹ جائے۔ اور ویسے بھی میرا کچھ معاملہ ایسا تھا کہ میرے اندر غم کی کیفیات بہت تھی، اب بھی الحمدللہ ہے۔ جیسے عام لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے اندر، میں کیونکہ مریضوں کو بہت دیکھتا رہتا ہوں، بیچاروں کو تڑپتا ہوا، مریض یاد آتے ہیں کہ اب اپنی عمر بھی واقعی اس وقت تو تقریباً 53 سال ہو گئی، اب تو ظاہر جوانی لوٹ کر آنے سے رہی، صحت گرتی ہی چلی جانی ہے بظاہر، یہ سارے اعضاء جو ہیں اب یہ جواب دیتے جا رہے ہیں اور موت کی طرف گھسیٹتے چل رہے ہیں۔ میں نے وہ اس طرح دن گزارا، اور جو موقع میں اپنے علاقے میں ہوتا تھا تو الحمدللہ نماز اپنی نور مسجد میں جا کے پڑھاتا تھا۔ میں بلا وجہ جماعت کو ترک کرنا میری ڈکشنری میں نہیں، میں نے گھر اپنا پیر کالونی میں لیا اسی لیے تھا، میں آباد تو وہ مسالم میں رہتے تھے تاکہ فیضان مدینہ میں نمازوں کا سلسلہ، تو بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنے کی میری الحمدللہ شروع سے عادت نہیں تھی، یہاں تک کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کی میت میرے گھر میں تھی، اور میں واحد فرد، بہنیں ہیں میری لیکن مردوں میں میں اکیلا، میں اپنی ماں کی لاش کو چھوڑ کے گھر پہ الحمدللہ نور مسجد میں نے نماز پڑھائی تھی، میرے آنسو چلے جا رہے تھے ماں کے غم میں نے الحمدللہ اس صورت میں بھی اپنی جماعت نہیں چھوڑی اللہ کے فضل و کرم سے۔ خیر، تو میں وہ دن گزار کے اب رات جو شب عروسی آتی تو میرے انور نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے الٹے ہاتھ سے لین دین کرے گی، تو پہلی رات ہی اس کو ٹوکنا شروع مت کر دینا کہ سیدھے ہاتھ سے سننا، میں سن لیا، یہ بولا تم موت کی بار بار باتیں کرتے رہتے ہو، اس کے سامنے موت کا تذکرہ مت کرنا، میں سن لیا میں نے۔ پھر رات کو میں نے اس نے الٹا مجھے یاد پڑتا ہے تو میں نے اس کو وہی میری عادت، میں اپنی عادت سمجھ گیا، میں نے اس کو سیدھے ہاتھ کی سنت عرض کی،
وہی پھر موت کا تذکرہ کہ دیکھو اس وقت جو خوشیاں ہیں یہ عارضی ہیں. ذرا موت تو دولہا کو بارات سے گھسیٹ کر لے جاتی ہے، دلہن کو حجرہ عروسی سے اٹھا کر قبر میں گاڑ دیتی ہے، موت پیچھے لگی. میں نے بہرحال اس کو جس طرح بھی موت کے بارے میں عرض کیا. رات گزری، پھر دوسری رات میں اتنا تاخیر سے گھر پہنچا کہ وہ سو گئی نہیں انتظار کرتے کرتے. میری مصروفیات تھی مجھے. اس طرح میری شادی کا سلسلہ ہوا. ظاہر اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ولیمہ میں نے کیا الحمدللہ سنت کے مطابق. پہلے یعنی کہ شب زفاف کے 2 دن کے اندر ولیمہ ہوتا ہے سنت. یہ ولیمہ تو میرا ولیمہ جو ہوا وہ الحمدللہ اس وقت میں رواج تو تھا ٹیبل کرسی کا. میرے یہاں بالکل دری پر ہم نے شطرنجی جس طرح یہاں بچھی دری بچھا کر وہ تھالوں میں بالکل سادہ کھانا، اکنی جس کو ہم لوگ بیمن بولتے، پلاؤ اکنی اور میرا خیال ہے سردا تھا. اس تھالوں میں جس طرح نیاز میں تقریب کرتے ہیں وہ کھلا دیا. کوئی ٹپ ٹاپ نہیں، کوئی وہ بلڈنگ کو سجانے کا جو دلہن بنا دیتے ہیں بلڈنگ کو، ریکارڈنگ کا تو خیر تصور ہی نہیں. الحمدللہ یاد پڑتا نعتوں کی کیسٹیں لگائی تھی میں نے اسپیکر میں. اس دور میں یہ سب نئی باتیں تھی، ایسا روٹین نہیں تھا. مجھے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ماحول اتنا. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ مجھے پوچھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں. تو بولتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو آپ جہاں چاہو. الحمدللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کا کرم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.